انڈیا سے جناب ایک خاص طور پہ خبر آئی ہے جہاں سے لگ اس طرح رہا ہے کہ ایک پاکستانی جنرل کو اور ایک آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو خاص طور پہ نشانہ بنانے کا پلان جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے بنایا جا رہا ہے. کوئی حملہ جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے. ایک جنرل اور ایک بریگیڈیئر کا نام, آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر کا نام جو ہے وہ بیچ میں ڈالا گیا ہے تاکہ یہ اس کو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا سکے کہ جناب وہ جو ہے وہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں. اور اس سے یہ لگتا ہے کہ انڈیا شاید کوئی شرارت کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. کرکٹ کے میدان سے خبر یہ ہے کہ جناب آئی سی سی نے کلیئر کٹ بنگلہ دیش کو بتا دیا ہے جناب آپ کو ہر صورت جو ہے وہ انڈیا کے اندر آ کے جو ہے وہ میچز کھیلنے پڑیں گے اور اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں. اور اگر آپ نہیں آتے تو پھر آپ کو ورلڈ کپ سے جو ہے وہ باہر کر دیا جائے گا, آپ کو ریپلیس کر دیا جائے گا. بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ نے نکالنا ہے تو پھر بے شک نکال دیں, لیکن ہم بھارت کا سفر نہیں کریں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انڈیا سے جناب ایک خاص طور پہ خبر آئی ہے جہاں سے لگ اس طرح رہا ہے کہ ایک پاکستانی جنرل کو اور ایک آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو خاص طور پہ نشانہ بنانے کا پلان جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے بنایا جا رہا ہے. اس کی تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. ہم اب 29 لاکھ سبسکرائبر سے تقریباً 15,000 سبسکرائبرز اب صرف دور ہیں. بڑی تیزی سے سفر جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جنوری کے مہینے کے اندر یہ 15,000 سبسکرائبرز بھی ہم کمپلیٹ کریں گے اور اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں گے. آپ سے درخواست کہ آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے. نیچے کامنٹ سیکشن میں پہلے کامنٹ میں واٹس ایپ چینل کا لنک ہم شیئر کر رہے ہیں. آپ نے صرف سکرول اوپر کرنا ہے اور سامنے آپ کو ہمارے پہلے کامنٹ میں جو ہے واٹس ایپ چینل کا لنک شیئر ہو جائے گا. آپ نے اسے پریس کرنا ہے اور سیدھا واٹس ایپ آپ کا کھل جائے گا اور ہمارا چینل آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ نے فالو کا بٹن دبانا ہے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. اچھا جی, خبریں ذرا جلدی سے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پہلے میں ذرا پاکستانی سیاست کے بارے میں بات کر لوں, اس کے بعد انڈیا کی جانب سے جو ایک پاکستانی جو جنرل کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ایک آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ معاملہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پاکستانی سیاست کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ, آج پھر عمران خان صاحب سے جناب ملاقات کا دن ہے, جمعرات کا دن ہے, اور فہرست جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک دفعہ پھر جاری کی گئی ہے اور عمران خان صاحب کے جو دوست ہیں ان کے نام سامنے آئے ہیں, جس پہ بریگیڈیئر مشتاق, راجہ تنویر, سید رفت شاہ, سردار محمد علی, اسد عباس, ملک ممتاز اثار, ان کے نام شامل ہیں. ایک دفعہ پھر سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا نام اب ڈالا ہی نہیں جاتا, سمپلی ان کو لسٹ میں جو ہے وہ شامل نہیں کیا جاتا. 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے سہیل آفریدی صاحب کو اڈیالہ جیل گئے ہوئے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پہلے وہ جاتے تھے, احتجاج بھی کرتے تھے, دھرنا بھی دیتے تھے. ایک دفعہ تو پوری رات انہوں نے ایکچولی اڈیالہ جیل کے باہر گزاری تھی, لیکن اب انہوں نے بھی جانا چھوڑ دیا. میرے خیال میں انہوں نے بھی امید جو ہے وہ اب ختم کر دی ہے کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے کہا جی 8 فروری کو پورا ملک بند ہوگا اور عوام احتجاج کریں گے. جن کے ووٹ چوری ہوئے ہیں وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اپنی چوری شدہ ووٹ واپس مانگیں گے. عمران خان کا نام لینے پر اہلکاروں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور ان کے کارکنان پر تشدد کیا جاتا ہے. عمران خان 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے پر پولیس کی جانب سے خوف زدہ رد عمل سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ ایک نئی ڈیبیٹ پچھلے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور وہ معاملہ ہے جناب ووٹروں کی عمر کا. یہ کہا جا رہا ہے, ابھی تک ظاہری بات ہے یہ چیٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہے, لیکن اوبیسلی یہ ذرا بڑھتی جا رہی ہے, لوگ اس کے اوپر کافی حد تک بات کر رہے ہیں کہ شاید حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر سوچ رہی ہے کہ اس وقت جو ووٹروں کی ایج ہے اس کو 18 کے بجائے 25 سال کر دیا جائے. ابھی تو 18 سال کے لوگ جو ہیں وہ جیسے ہی آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے تو اس کے بعد آپ ووٹر کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں, آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں. لیکن اب حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ غور کر رہی ہے کہ اسے 25 سال کی عمر تک لے جایا جائے. اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے, میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, یہ ابھی سوشل میڈیا چیٹر ہے. حکومت کی جانب سے نہ اس قسم کا کوئی اعلان ہوا ہے, نہ کوئی قانون سازی ہوئی ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لانگ پروسیس, اتنے آرام سے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ڈیبیٹ اس کے اوپر جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے کہ حکومت ایسا کیوں سوچ رہی ہے. اب اس آرگومنٹ کے فیور میں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایکچولی 25 سال کی عمر میں جا کے جو ہے وہ میچورٹی زیادہ آتی ہے. پولیٹیکل نو ہاؤ جو ہے وہ شاید 18 سال کے لڑکے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے یا لڑکی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے, تو وہ ایک زیادہ انفارم ڈیسیجن جو ہے وہ زیادہ بہتر لے سکتے ہیں. لیکن اس ایکٹ کے یا اگر یہ کیا جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ جو آرگومنٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ووٹ بینک, جو کہ ایکچولی یوتھ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ اسے ہلانے کی جو ہے وہ ایک کوشش ہے کہ وہاں سے 18 سے لے کے 25 یعنی کہ 7 سال کے جو اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ووٹر ہے اس کو اگلے الیکشن پروسیس سے ہی نکال دیا جائے.
ابھی دیکھتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ کیا طے کرتا ہے، آگے چل کے کیا ہوتا ہے. لیکن اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے جو اڈیالہ جیل جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے 5 رہنما ہیں، ان کی جانب سے ایک پورا لیٹر جو ہے وہ جاری کیا گیا. کل ان کے وکیل نے یہ لیٹر، یہ آپ اسکرین کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے بھیجا گیا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ جیل سے شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ کی جانب سے یہ لیٹر لکھا گیا. اور اس میں کہا گیا جی سن 1970 کے انتخابات بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پہلے انتخابات تھے جو پاکستان میں ہوئے. ووٹر کی عمر کی حد 21 برس تھی، اور 21ویں صدی کے آغاز میں دنیا ٹیکنالوجی کے سبب معلومات کا دھماکہ ہو چکا تھا. اس وقت یہ بجا طور پر محسوس کیا گیا کہ ووٹر کی عمر 21 برس سے کم ہو کر 18 برس جو ہے وہ کر دی جائے، جس پر زندگی کے کسی شعبے سے اعتراض نہ ہوا. اب جب کہ شناختی کارڈ بنانے، ڈرائیونگ لائسنس بنانے، حتیٰ کہ شادی کرنے کی عمر جو ہے وہ 18 برس مقرر کر دی گئی ہے، تو ووٹر کی عمر 18 برس سے بڑھا کر 25 سال کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ کیا یہ کسی خوف کی علامت ہے؟ ہم ملک کی تمام سیاسی جماعتوں، بالخصوص پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے بجا طور پر توقع رکھتے ہیں کہ ایسے کسی رجت پسند رجحان کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیں گے. تو یہ بڑی ایک ویسے ویلڈ بات ہے کہ 18 سال کا لڑکا جو ہے، آپ اس کی شادی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کا ڈرائیونگ آپ اس کی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ اسے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیتے. اب اس کے اندر ایک اور بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جناب اگر آپ ایم این اے یا ایم پی اے جو ہے وہ اس عمر میں، جب آپ پارلیمنٹ کے لیے ایلیجیبل اس عمر کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر ووٹ ڈالنے والا جو ہے اس عمر سے کم کیوں ہو؟ تو اس کا تو پھر بڑا آسان طریقہ ہے، آپ الیکشن لڑنے کے لیے بھی 18 سال کے لوگوں کو اجازت دے دیں کہ وہ بھی الیکشن بھی لڑ سکیں. اگر وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں تو پھر وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. لوگوں کی مرضی ہے وہ اگر اس کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اگر ایک ینگ لڑکے کو یا لڑکی کو وہ ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے، ان کی مرضی ہے، یا ہو سکتا ہے وہ دے دے. سو اٹ کین آلسو بی دا ادر وے اراؤنڈ کہ اس کو 25 سے 18 پہ لے آئے رادر دین کہ ووٹر کو 18 سے 25 کے اوپر لے کے جائیں. ویسے میری نظر میں 18 سال کا لڑکا کم از کم اتنا میچور ہوتا ہے کہ وہ ایک انفارمڈ ڈیسیجن لے سکے. اس میں میرا خیال میں کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ہاں ظاہری بات ہے، یہ ضرور ہے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ 18 سے 25 سال کا یہ جو ایج بریکٹ ہے، اس میں میرا خیال میں، میری رائے ہے، میں ظاہری بات ہے میں کوئی فیکچول انالیسس یا اسٹیٹسٹکس کے بنیاد کے اوپر یہ بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو میں کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر جاتا ہوں تو 18 سے 25 سال کا جو ایج سیگمنٹ ہے، اس میں پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی بہت بڑی سپورٹ ہے. اس میں کوئی دیر از نو کویسچن اباؤٹ دیٹ. تو ہو سکتا ہے کہ بیسکلی حکومت جو ہے وہ بیسکلی اسے ٹارگٹ کرنے کی خاطر جو ہے اس طرح کا پلان کر رہی ہو. فرحت اللہ بابر صاحب سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق رہا، انہوں نے کہا ہے کہ جی ووٹ دینے کی عمر 25 سال کرنے کی یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر واقعی حکومت اس کے پیچھے نہیں ہے تو اسے فوراً اور مکمل طور پر مسترد کر دینا چاہیے. ووٹروں کی عمر 25 سال کرنا درست یا غلط طور پر نوجوانوں میں مقبول سمجھے جانے والے خاص سیاسی رہنما کے خلاف قدم معلوم ہوتا ہے. وہی جس طرح عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں. دوسری جانب اس وقت بھی جو ہے وہ یہ ایز آئی ریکارڈ دس ویڈیو، تو دوسرے دن بھی جو ہے جو خاتون وکیل ہیں ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں موجود ہیں. اور اس وقت بتایا گیا ہے کہ جی بار کو چاروں طرف سے جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری نے جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے، ہائی الرٹ ہے وہاں پہ. صدر اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار نعیم گجر صاحب نے جناب اعلان کیا ہے کہ اگر ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو گرفتار کیا گیا تو صدر اور سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار، صدر ڈسٹرکٹ بار، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اسلام آباد بار کونسل، سابق ممبر کونسل اور دیگر وکلا بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی گرفتاریاں دیں گے. تو ایک یہ مطلب شو ڈاؤن جو ہے وہ اس وقت وکلا کے درمیان اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے چل رہا ہے. اس کے علاوہ جناب کراچی کے جو گل پلازا میں آگ لگی تھی، پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں سے 30 لاشیں ایک ہی دکان سے جو ہے وہ ملی. بڑے ہی افسوسناک، بڑے ہی خوفناک قسم کے مناظر ہیں. ظاہری بات ہے وہ ویژولز ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن اس کے بعد ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو موسٹ پرابلی وہاں پہ بن رہی تھی، اور یہ سارے جو مناظر، جو لوگ اس وقت بیچارے پریشانی میں تھے، وہ کیپچر ہوئے ہیں. اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ رستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ اس رستے پہ پہنچ چکے. اور ایک خاتون کو پلازے کے اندر راستہ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. خاتون دکانداروں سے سوال کرتی ہے کہ جی سیڑھیاں کس طرف ہیں. دکاندار پلازے میں شدید دھواں پھیلنے کے باوجود اندر رہے، اور ویڈیو میں سانس لینے میں مشکلات کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں. ویڈیو میں لوگوں کو دھوئیں کے باعث کھانستے ہوئے بھی سنا اور دیکھا جا سکتا ہے. بہت افسوسناک مناظر ہیں. میں تو سوچ نہیں سکتا کہ وہ ان کی جو فیملیز ہے وہ کس کرب میں سے گزری ہوں گی جب ان کو اپنے ان پیاروں کے بارے میں جو ہے وہ سوچتے ہوں گے. اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ اس خوفناک آتش زدگی کے بعد جو ملبے سے جو انسانی باقیات مل رہی ہیں وہ بھی بڑی ہی پریشان کن ہیں. اور مطلب کئی باڈیز جو ہیں
ان کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا جا سکتا. صرف یہ بتایا جا سکتا ہے یہ مرد ہے یہ عورت ہے, لیکن اس کے علاوہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا جو ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے. ڈی این اے ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے, ظاہری بات ہے اٹس اے ویری سلو پروسیس, ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اس سے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی شناخت کیا ہے. کچھ کے آئی ڈی کارڈز وغیرہ یا اس طرح کی آئیڈینٹیفیکیشن اگر ان کی باڈی کے ساتھ تھیں تو وہاں سے جو ہے وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے, لیکن مطلب جتنا یہ پروسیس لمبا ہے یہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ فرسٹریٹنگ بھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اسی حوالے سے کراچی کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ جیو نے بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ رپورٹ کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے کراچی جتنا بڑا شہر ہے یہاں پہ کم از کم 200 فائر اسٹیشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے, اور اس کے علاوہ 28,000 سے زائد فائر فائٹرز جو ہیں اس شہر کے لیے موجود ہونے چاہیے. مگر اس وقت کراچی کے اندر جو فائر اسٹیشنز کی تعداد ہے وہ صرف 28 ہے. 200 کدھر اور 28 کدھر, مطلب آپ آدھے سے بھی کم ہے, بلکہ تقریباً ایک کوارٹر سے بھی کم ہے, ایک چوتھائی سے بھی کم جو ہیں وہ اس شہر کے اندر فائر اسٹیشنز ہیں. اور ٹوٹل فائر فائٹرز جو 28,000 ہونے چاہیے وہ صرف 700 ہیں. اندازہ کیجیے آپ, یعنی کہ آپ کے لیس دین ایون 5% یہ اس کی مطلب ویلیو بنتی ہے. جتنے آپ کو چاہیے فائر فائٹرز جو آگ کے اوپر قابو پانے کے لیے ٹرینڈ سٹاف ہونا چاہیے, اس کا 10% بھی نہیں بنتا, بلکہ 5% سے بھی کم بنتا ہے جتنے لوگ اس وقت کراچی کے اندر آگ کے اوپر قابو پانے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں اسی لیے بار بار یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو 2008 سے لے کے آج تک اسی صوبہ سندھ کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے, اور جب اس سے بات کی جاتی ہے کہ جناب ابھی یا کوئی ایسی سوچ ہوتی ہے یا ایسی کوئی ڈیبیٹ یا ڈسکشن ہوتی ہے کہ کراچی کو جو ہے وہ سندھ سے الگ کر کے ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے یا اس کا ایک الگ سٹیٹس بنا دیا جائے, تو بہت سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, اور بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, کراچی جو ہے وہ تو سندھ کا حصہ ہے اور اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. تو پھر اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا کم از کم دھیان تو رکھیے, ایڈمنسٹریٹولی جو اس کا ہونا چاہیے, جو وہ شہر ڈیزرو کرتا ہے وہ تو پھر اس کو دیں. 28,000 فائر فائٹرز آپ کو چاہیے, تعداد آپ کے پاس صرف 700 ہے. اندازہ کیجئے کتنا ظلم ہے اس شہر کے ساتھ. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اب ذرا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے خبر ہے, جنہوں نے کہا ہے جی سوشل میڈیا پر ایک غلط کلک یا غیر محتاط پوسٹ شہریوں کو جیل بھی لے جا سکتی ہے. میں نے آج سے 2 دن پہلے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ واٹس ایپ گروپوں کا ذرا دھیان رکھیے گا, آپ وہاں پہ کس قسم کی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, وہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں, دس کوڈ ایکچولی لینڈ یو ان لیگل ٹربل. تو این سی سی آئی نے بھی یہ کہا ہے کہ جی عوامی آگاہی کے لیے ایک اہم ایڈوائزری انہوں نے جاری کی اور خبردار کیا ہے کہ صارفین کسی بھی پوسٹ, خبر یا لنک کو شیئر کرنے سے قبل اس کی تصدیق ضرور کریں, کیونکہ بغیر تحقیق مواد پھیلانا قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے. ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اور مقتدر اداروں کے خلاف غیر مصدقہ معلومات یا جھوٹی خبریں پھیلانا ایک سنگین قانونی جرم ہے. ایک اور واردات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, وہ اس لیے کیونکہ یہ میرے اپنے بیٹے کے ساتھ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوئی ہے. بیسکلی ایک میسج جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, اور عام طور پہ یہ میسج جو ہے آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے ملتا ہے, واٹس ایپ کے اوپر نہیں, ایس ایم ایس کے اوپر جو ہے وہ یہ میسج آتا ہے آپ کو, اور اس میں کہا جاتا ہے جناب آپ کا چلان ہو گیا, اور یہ آپ نے اگر یہ چلان فلاں ڈیٹ تک نہ کیا تو پھر آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے, آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد نیچے جو ہے نا ایک لنک شیئر کیا جاتا ہے, اور وہ لنک کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس لنک کو پریس کرتے ہیں تو ٹک کر کے جو ہے وہ ایکچولی وہ وہاں کا ٹریفک چلان جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور بیسکلی آپ کی ہیکنگ کے لیے جو ہے وہ بیسکلی وہ لنک جو ہے وہ آپ کو شیئر کیا جاتا ہے. تو پلیز اگر اس قسم کا کوئی لنک آپ کے فون کے اوپر آئے جس میں آپ کو یہ لگے کہ جناب چالان, ٹریفک چالان کے حوالے سے یہ لنک آیا ہوا ہے, تو پلیز ذرا دھیان رکھیے گا. ویسے جا کے آپ ویب سائٹس کے اوپر جا کے جو ہے وہ چیک کر لیجئے کہ آپ کے کوئی چلانس پینڈنگ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اس قسم کے لنکس کا جو ہے وہ ذرا دھیان رکھیے گا. اس کے علاوہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ, وہاں پہ جناب پیکا ترمیمی بل جو سروس پرووائڈرز کی جانب سے مقررہ وقت میں مواد ہٹانے سے متعلق ہے, منظور کر دیا گیا ہے. یہ معاملہ کیا ہے, یہ بیسکلی اب جو جتنی سوشل میڈیا کی کمپنیز ہیں, مثال کے طور پہ ایکس ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, فیس بک ہو گیا, اس قسم کی کمپنیز ہوگی, قانون جو ہے وہ لایا جا رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کسی مواد کے اوپر اعتراض اٹھاتی ہے اور اگر وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک مقررہ وقت کے اندر اس کمپلین کو کنسیڈر کرتے ہوئے اسے نہیں ہٹاتا, تو پھر اس کمپنی کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکے گا بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان. تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی ہو رہی ہے, اور یہ بل جو ہے, یہ جو پیکا ترمیمی بل ہے, یہ سینیٹر انوشا رحمان کا یہ بل ہے جن کی جانب سے یہ پیش کیا گیا ہے, مسلم لیگ نون کی رہنما. اور اس کے مطابق یہ سروس پرووائڈرز مجاز ادارے کی جانب سے کسی مواد کو ہٹانے یا بلاک کرنے کی درخواست پر عمل درآمد یقینی بنانے کا پابند ہوگا. اگر اسے کہا جائے کہ جناب یہ ویڈیو ہٹا دیں, یہ ٹویٹ ہٹا دیں, یہ فیس بک سے یہ پوسٹ ہٹا دیں,
تو آپ کو پاکستان کی حکومت کی یہ بات ماننی پڑے گی. اور مجوزہ بل میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سروس پرووائڈر مقررہ وقت کے اندر مواد ہٹانے یا بلاک کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اس لیے ایک نئے ڈومین کے اندر، ایک نئے ڈائمنشنز کے اندر جو ہے یہ معاملات اب اس وقت جانے لگے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو ایک خبر دی، شروع میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ ایک پاکستانی جنرل کو اور ایک ISI سیکٹر کمانڈر کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیسکلی ہوا یہ ہے کہ یہ انڈیا کا ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے دی ٹریبیون، اور وہاں پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے اور اس سے یہ لگتا ہے کہ انڈیا شاید کوئی شرارت کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس میں لکھا کیا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہے جی، یہ خبر ہے آپ کے سامنے: انٹیلیجنس فلیگز پاکستان's ISI بیکڈ LET فدائین پلاٹ فار جموں اینڈ کشمیر. اور اس میں کہا گیا کہ جی جو انڈین انٹیلیجنس ہے، خبر بنائی کس طرح ہوئی ہے. اچھا، خبر بنائی گئی ہے، اس کو بڑے غور سے سنیے گا کہ جناب انڈین انٹیلیجنس کے پاس جو ہے وہ یہ رپورٹ آئی ہے کہ جیسے پاکستان کی ISI جو ہے وہ کوئی خود کش حملے جو ہے وہ تیار کر رہی ہے اور وہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو ہے اس قسم کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. اب یہ بیسکلی ایک صرف ماؤتھ پیس ہے اور یہ پہلے سے ایک تیاری کی جا رہی ہے کہ شاید اس قسم کا واقعہ کرنے کے سے پہلے وہ یہ کہہ دیں گے کہ جناب دیکھیں ہمارے پاس تو پہلی رپورٹ تھی، ہم نے تو اخبار میں بھی شائع کی تھی کہ اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے. خبر میں لکھا ہوا ہے جی کہ پاکستان ISI ہیز ڈائریکٹڈ ٹیرر آؤٹ فٹ لشکر طیبہ ٹو ایمبیڈ 12 ممبر فدائین اسکواڈ ود اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس for a future strike in Jammu and Kashmir, with intelligence agencies assessing that the hybrid LET ISKP module is already active across Budgam, Kishtwar and Srinagar districts. Top intelligence sources told the Tribune on Thursday کہ جی 3 ڈسٹرکٹس ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ داعش کے جو ہے اور ISI نے مل کے جو ہے وہ کہ خودکش حملہ آور جو ہے وہ تیار کیے ہوئے ہیں اور 12 خودکش حملہ آور ہیں، ان کو جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ جی the input indicates that terror operations in Jammu and Kashmir are currently being overseen by Pakistan military intelligence leadership, including Lieutenant General Ahmed Ehsan Nawaz and Chief of Pakistan Army's 10 Corps and Brigadier Faiq Ayub, the ISI sector commander. اچھا، یہ اس میں لکھا ہے جی بریگیڈیئر فائق ایوب جو ہے جو سیکٹر کمانڈر ہیں وہ، اور اس کے علاوہ ایک لیفٹیننٹ جنرل احمد احسان نواز صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ ڈیلیبریٹلی ایک جنرل اور ایک بریگیڈیئر کا نام، ایک سیکٹر ISI سیکٹر کمانڈر کا نام جو ہے وہ بیچ میں ڈالا گیا ہے تاکہ یہ اس کو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا سکے کہ جناب وہ جو ہے وہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں. آگے چل کے اس کے بعد مزید اس خبروں کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہماری انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ ٹریننگ بھی ہو چکی ہے اور ان کے جو سلیپر سیلز ہیں جو اس میں مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور کوئی حملہ جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے. اب پہلگام کا واقعہ بھی جو ہے وہ آج تک پوری دنیا جو ہے وہ پہلگام کے حوالے سے ثبوت انڈیا سے مانگتی ہے، لیکن آج تک انڈیا جو ہے اس کو کوئی ثبوت پاکستان سے متعلق جو ہے وہ نہیں دے سکا اور پوری دنیا کے سامنے بھارت کو جو ہے ہزیمت اٹھانا پڑی. اب یہ خبر لگوانے کا مقصد جو ہے انڈین میڈیا کے اندر وہ بھی یہی نظر آتا ہے کہ شاید کوئی اس قسم کی شرارت کرنے کا پلان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور شاید اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بیس ڈیولپ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو ایک جو بورڈ آف پیس وہ بنا رہا ہے، پاکستان نے اس میں شمولیت کے لیے جو ہے وہ رضامندی ظاہر کر دی ہے اور اس کے بعد پاکستان سمیت پاکستان کو ڈال کے 7 مختلف مسلم ممالک نے ایک جوائنٹ اپنی پریس ریلیز جو ہے وہ دی ہے. اس میں پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر کے وزراء خارجہ نے یہ جو ہے وہ پریس ریلیز دی ہے. ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے جی تمام ممالک اپنی متعلقہ آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق شمولیتی دستاویزات پر دستخط کریں گے جن میں مصر، پاکستان اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں اور یہ پہلے ہی بورڈ آف پیس میں شمولیت کے فیصلے کا اعلان کر چکے ہیں. وزراء خارجہ نے صدر ٹرمپ کی قیادت میں امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کے ممالک بورڈ آف پیس کے مشن پر عمل درآمد میں مکمل تعاون کریں گے. اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے جو ہے اس کی مخالفت کی ہے، انہوں نے مطلب اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا جی اقتدام ابتدائی سے مسائل میں گھرا ہوا تھا. جنگ کے بعد غزہ کے لیے ایک بیرونی طور پر منظم انتظام کے طور پر اس کا تصور کیا جانا دراصل فلسطینی عوام سے ان کے اپنے امور حکومت کا حق سلب کرنے کے مترادف ہے. تعمیر نو، سلامتی اور سیاسی نگرانی کو بیرونی قوتوں کے ہاتھ میں دے کر یہ منصوبہ ایک نو آبادیاتی ذہنیت کی واضح جھلک پیش کرتا ہے. ایسے فریم ورک شاذ و نادر ہی محض انتظام تک محدود رہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ملیحہ لودھی جو کہ فارن افیئرس کے اوپر جو ہے وہ بڑا ایک گرپ رکھتی ہیں،
انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا جی این unwise decision for many reasons the government has overlooked the fact that Trump wants states to join the board to secure international support and legitimacy for what are and will be unilateral actions by him. The board's remit is very broad and beyond Gaza another reason not to join. تو انہوں نے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جی پاکستان کو اس کو جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کل کو جس قسم کا اس کا مائنڈ بنا ہوا ہے وہ اس قسم کی جو بھی کوئی حرکت کرے گا تو اس کو یہ 60 ممالک کی جانب سے جو ہے وہ سپورٹ حاصل کرنے کی خاطر اس نے یہ بورڈ بنایا ہے, تو ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر بات کے اوپر جو ہے وہ ہاں نہیں کر دینا چاہیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑی کیش 22 سچویشن ہے, وہ یہ ہے کہ 60 ملکوں کا ایک اتنا بڑا بورڈ بن رہا ہے, اور پاکستان آپ جانتے ہیں کہ آج کل امریکہ کے ساتھ جو ہے ویسی کافی الائنڈ ہے, ہمارے تعلقات بڑے اچھے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. تو آپ ایکچولی اس ساری صورتحال میں کس طرح اپنے آپ کو ان 60 کے گروپ سے جو ہے وہ باہر رکھیں گے, اور اگر آپ باہر رکھیں گے اپنے آپ کو تو اس کا نقصان کیا ہوگا, مطلب یہ بھی تو آپ نے دیکھنا نا, آپ نے اسیس کرنا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ فارن پالیسی جو ہے نا وہ جذباتیت کے ذریعے نہیں چلتی, مفادات کی بنیاد پہ چلتی ہے. کیا آپ کو بورڈ کو جوائن کرنے کا زیادہ فائدہ ہے یا بورڈ سے باہر رہنے کا زیادہ فائدہ ہے؟ ظاہری بات ہے یہ اوپن ڈیبیٹ ہے, آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اس کے پلس اور مائنس دونوں پوائنٹس موجود ہیں. ملیحہ لودھی صاحبہ جو کہہ رہی ہیں ہاں یہ حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وینیزویلا کے اندر جو کچھ کیا, یا ایران کے حوالے سے جو وہ باتیں کر رہا ہے, یا گرین لینڈ کے حوالے سے جو کچھ وہ باتیں کر رہا ہے, اس میں ایک بڑی جارحانہ قسم کی پالیسی جو ہے اس کی نظر آتی ہے. تو کل کو اگر وہ اس قسم کے اقدامات اٹھاتا ہے تو اس کو اسی بورڈ آف پیس کی بیسکلی اپروول چاہیے ہوگی کہ جناب بس ٹھیک ہے, آپ کہہ دیں کہ ہاں جی ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس سے باہر رکھتے ہیں تو پھر آپ کی پوزیشن کیا ویک ہوتی ہے یا پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کے علاوہ کرکٹ کے میدان سے خبر یہ ہے کہ جناب آئی سی سی نے کلیئر کٹ بنگلہ دیش کو بتا دیا ہے کہ جناب آپ کو ہر صورت جو ہے وہ آپ کو انڈیا کے اندر آ کے جو ہے وہ میچز کھیلنے پڑیں گے, اور اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں, اور اگر آپ نہیں آتے تو پھر آپ کو ورلڈ کپ سے جو ہے وہ باہر کر دیا جائے گا, آپ کو ریپلیس کر دیا جائے گا. اب اس میں بنگلہ دیش کے حوالے سے فی الحال ذرائع سے لے کے یہ خبریں مختلف چینلز کے اوپر کل رات کو چل رہی تھی کہ بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ نے نکالنا ہے تو پھر بے شک نکال دیں, لیکن ہم بھارت کا سفر نہیں کریں گے. لیکن ایک اور رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ آئی سی سی کو کہا ہے کہ جی ہمیں حکومت سے بات کرنے دیں, اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے اپنا کلیئر کٹ آنسر اس معاملے کے اوپر دیں گے. لیکن یہاں پہ آئی سی سی کے حوالے سے بڑی ایک حیران کن بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ جب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہو رہی تھی تب تک انڈیا اور پاکستان کی جنگ نہیں ہوئی تھی, اور انڈیا نے کہا تھا کہ جناب ہم نے پاکستان نہیں جانا کیونکہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے. ایون تو پاکستان نے پورا ان کو سیکورٹی پلان دیا, بڑا ان کے لیے مطلب چیزوں کو مولڈ بھی کیا, لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے کسی صورت نہیں جانا. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو ہے وہ دبئی کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہو گئے تھے کہ بھارت کے میچز جو ہیں وہ وہاں پہ شفٹ کر دیے گئے تھے, تو بھارت کو اکوموڈیٹ کیا گیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جب انہیں جان کا خطرہ تھا تو ان کے سارے میچز شفٹ کر دیے گئے تھے. وہ اور بات ہے کہ اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کی آپس میں ڈیل ہوئی تھی اس معاملے کے اوپر, جس میں آئی سی سی ایگزامن کے طور پہ بیٹھا تھا کہ جی ٹھیک ہے اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان نہیں جائے گا تو پھر پاکستان میں انڈیا نہیں جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے کہ T20 ورلڈ کپ کے پاکستان کے میچز جو ہیں وہ سری لنکا میں کھیلے جائیں گے. اب یہاں پہ جب ایک اور ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی جان کا خطرہ ہے اور ہم جو ہے اپنی ٹیم کو نہیں بھیج سکتے انڈیا, تو اس کے باوجود جو ہے وہ ضد کی جا رہی ہے کہ نہیں آپ کو تو ہر صورت ہی جانا پڑے گا. انڈیا کو اکوموڈیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے, انڈیا کہتا ہے ہم نے نہیں جانا تو آئی سی سی اس کو وہ اکوموڈیشن دیتا بھی ہے, کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ نہ جائیں. لیکن اگر کوئی دوسرا ملک یہ کہے, جس طرح بنگلہ دیش ہے, معاملات ان کے خراب ہو چکے ہوئے ہیں بالکل ہماری طرح, آپ کو پتہ ہے انڈیا جو ہے وہ ہر ایک سے لڑائیاں کرتا ہے, تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو تو ہر صورت جانا پڑے گا, آپ کے پاس اور کوئی متبادل راستہ نہیں ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.